تو اب پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ لوگ جو یہودی تھے، یہودیوں نے سب سے پہلے دنیا میں بینکنگ سسٹم کو متعارف کروایا، اور بینکنگ سسٹم کے اندر پھر لون کو متعارف کروایا، اور لون کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹرسٹ کو متعارف کروایا۔ سب سے پہلے بینکنگ کا نظام لانے والے، لون کا نظام لانے والے اور لون پر انٹرسٹ چارج کرنے والے، عالمی سطح پر یہ جو سسٹم بنانے والے بھی یہودی ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر انہیں منع کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے بائبل کے اندر بھی انہیں منع کیا، انجیل میں بھی ان کو منع کیا، توریت کے اندر بھی اللہ نے ان کو منع کیا، اور وہی بات کا اشارہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا عَنْهُ۔ آج بھی یہودیوں کے نزدیک جو یہودی ہے، جو بنی اسرائیل کا ہے، اس سے انٹرسٹ چارج کرنا جائز نہیں ہے۔ یہودی سے لون کے اوپر انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ دوسروں سے جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے، جس طرح ہم نے تیسرے پارے کے اندر جو آخری کی آیات تھی، ان آیت کے اندر کہا تھا کہ جب یہودی کسی مسلمان کا یا غیر یہودی کا مال دبا لیتے، اس کے ساتھ فراڈ کرتے، تو کیا کہتے؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان سے فراڈ کرنے پر کوئی ہماری گرفت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ آیت نمبر 160 ہے سورہ نساء کی، اور چھٹے سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور یہودیوں نے ظلم کیا، اور جنہوں نے یہودیوں میں سے ظلم کیا، ان کے ظلم کے سبب سے حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا، طیبات ان پاک چیزوں کو، احلت لہم جو ان کے لیے اللہ نے پہلے حلال کی ہوئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے بھی انہیں یہ سزا ملی ہے کہ وہ کثیر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر یہ معنی بھی اس کا کیا ہے کہ وہ علماء یا وہ دیندار لوگ جو قرآن سمجھاتے ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکانا، ان کے کاموں کو بگاڑنا بھی دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے، دین کے کام کو روکنا ہے۔ جو کہا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ جو یہاں اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی ایک عادت، ایک ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر دین کا کام کر رہا ہے، اس کا کام بگاڑنا، اس کا کام خراب کرنا، خدا کی راہ میں روڑے اٹکانا ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں روڑے اٹکائے گا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا پھر اللہ اس کی جو کہ یہ کام کرے گا اس کی زندگی آسان نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چیزیں حلال کر کے ہمارے لیے زندگی کو آسان کرتا، لیکن یہودیوں کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ جو پچھلی آیتوں میں سزائیں اور جرم ان کے بیان کیے تھے، اور اللہ کی راہ میں روکنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کہ جو چیزیں پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اللہ نے وہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ کے پاس جب حلال کا گراؤنڈ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی محدود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کے سبب ایک محدود زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں ریسٹرکشن زیادہ تھی۔ تو پتہ لگا آدمی اگر جرم کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں سے ہٹتا ہے، زندگی آسان نہیں ہوتی ہے، زندگی مشکل ہو جاتی۔ اگر آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر نہیں چلے اور حرام کے اندر آپ کو پروفٹ نظر آیا، آپ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کما لیں، لیکن زندگی میں جو سکون ہوگا وہ سکون اور آسانی کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کی سزا اس لیے بھی ہے کہ وہ سود لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ اس سود سے انہیں منع کیا گیا۔ آج بھی بائبل کے اندر سود لینے کا منع کیا گیا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی قوم جو پوری دنیا کا سود کھاتی ہے وہ ہیں یہودی۔ یعنی کہ جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں،
اس زمانے کے اندر بھی 3 گروپ تھے، ہاسپٹل نائٹس وغیرہ کر کے 3 گروپ تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ عیسائیوں سے پیسے لیتے تھے، پیڈ ان کے جو ہے وہ آرمی کے لوگ تھے، یعنی پیڈ ان کے جو ہے سپاہی تھے، یہ آرمی کے لوگوں سے وہاں سے عیسائیوں سے پیسے لیتے اور مسلمانوں سے لڑتے۔ تو جب صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا تو عیسائی بھی لڑنے کے لیے سارے پیسے یہودیوں کو دے چکے تھے۔ جن مسلمان علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا یہاں پر بھی انہوں نے لوٹ مار مچائی تو پیسے ان کے پاس تھے۔ تو سب سے پہلے جب صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ تو اب لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی اس جنگ کے بعد۔ جنگ میں ایک بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ابھی یہ افغانستان اور امریکہ کا جو معاملہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں اب امریکہ واپس کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے ٹریلینز آف ڈالر لگ گئے۔ تو جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے۔ تو جب صلیبی جنگیں ختم ہوئیں تو پیسہ اچھا خاصا کرسچنز کے پاس سے ختم ہو چکا تھا، تو اب پیسوں کی ضرورت پڑی۔ تو وہ لوگ جو یہودی تھے، یہودیوں نے سب سے پہلے دنیا میں بینکنگ سسٹم کو متعارف کروایا، اور بینکنگ سسٹم کے اندر پھر لون کو متعارف کروایا، اور لون کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹرسٹ کو متعارف کروایا۔ سب سے پہلے بینکنگ کا نظام لانے والے، لون کا نظام لانے والے اور لون پر انٹرسٹ چارج کرنے والے، عالمی سطح پر یہ جو سسٹم بنانے والے بھی یہودی ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر انہیں منع کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے بائبل کے اندر بھی انہیں منع کیا، انجیل میں بھی ان کو منع کیا، توریت کے اندر بھی اللہ نے ان کو منع کیا، اور وہی بات کا اشارہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا عَنْهُ۔ آج بھی یہودیوں کے نزدیک جو یہودی ہے، جو بنی اسرائیل کا ہے، اس سے انٹرسٹ چارج کرنا جائز نہیں ہے۔ یہودی سے لون کے اوپر انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ دوسروں سے جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے، جس طرح ہم نے تیسرے پارے کے اندر جو آخری کی آیات تھی، ان آیت کے اندر کہا تھا کہ جب یہودی کسی مسلمان کا یا غیر یہودی کا مال دبا لیتے، اس کے ساتھ فراڈ کرتے، تو کیا کہتے؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان سے فراڈ کرنے پر کوئی ہماری گرفت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سپیریئر ہیں۔ قالوا لیس علینا فی الامیین، امیین کا لفظ استعمال کرتے ان لوگوں کے لیے جن کے پیسے کھا جاتے تھے۔ امیین مانے جاہل، جو ان پڑھ لوگ۔ تو کہتے تھے ان ان پڑھوں کا مال اگر ہم کھا بھی گئے تو ہم پر کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں کی جائے گی۔ اور یہی انداز اس دور میں بھی یہودیوں کا ہے کہ یہودی اپنے آپ کو پوری دنیا میں سپیریئر سمجھتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ کے بوجھ تلے دباتے ہیں آرگنائزیشنز کے تھرو، اور پورا اکنامیکل ڈیزاسٹر پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ سرحد پر آ کی جنگ لڑی جاتی ہے، بعض اوقات جنگیں لڑی جاتی ہیں آفیسز میں بیٹھ کر، وہ ہوتا ہے اکنامیکلی ڈیزاسٹر کسی کنٹری میں پیدا کر دینا۔ تو آپ یہ دیکھیں جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا، آپ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، جو مالی طور پر جو فائنینشلی کرائسس آتے ہیں، اسی وجہ سے قتل و قتال ہوتا ہے، اسی وجہ سے جنگ و جدال ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر جرم فائنینشلی کرائسس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ وہ سارے فائنینشلی کرائسس کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اگر آپ بیونڈ دا پکچر آپ دیکھیں گے تو یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے منع کیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، اور ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ یہ سود لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں منع کیا ہے اس سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، مقدمے لے جاتے اپنی عدالت میں، اور عدالت میں جج کو یا ان کے علماء کو دیتے پیسے، اپنے مطلب کا فتویٰ لکھواتے، اپنے مطلب کا کیس چلاتے، اور لوگوں کو کیس میں پھنسا کر رشوت دے کر ان کا مال پر قبضہ کر لیتے۔ اور علماء بھی ان کے ایسے ہی تھے، جو پیسے پھینکتا تھا اس کے مطابق اس کو فتویٰ دیتے تھے، جو پہلے سے بارے میں پڑھا تھا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور یہ جو ہے خرابی ہے ان کے لکھے کے اندر، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے علماء، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اپنے اس فتوے کو، اپنی اس ورڈک کو بڑے سستے داموں لوگوں کو بیچ دیں دین کے نام پہ۔ یہ اس زمانے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ یہ یہودیوں کے علماء کر رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ علماء کے روپ میں اس طرح کے مولوی آپ کو مل جائیں گے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، نوٹ پھینکیے آپ، غریب کے لیے ایک الگ فتویٰ ملے گا آپ کو، امیر کے لیے الگ فتویٰ ملے گا آپ کو۔
غریبوں کو سارے حلال و حرام کے معاملات بتائے جا رہے ہوں گے، لیکن ایک بندہ جو حرام کام کر رہا ہے لیکن ڈونر آپ کا بڑا ہے تو اس لیے آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے اگرچہ کام وہ کوئی سا بھی کر رہا ہو۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے کسٹم دین امیر کو الگ دے دیا اور کسٹم دین کا جو ہے غریب کے لیے الگ دے دیا، حالانکہ یہ انداز قرآن نے جو بیان کیا یہ یہودیوں کا انداز۔ پھر آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ اب 161 تک 161 تک ان کافروں کی بات کی، ان یہودیوں کی بات کی جو یہودی برے تھے، لیکن ان یہودیوں میں چند وہ بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے، جیسے بہت بڑی ذات، اکثر میں نام لیتا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے مدینے میں بہت بڑے عالم تھے، ایک عام آدمی بھی نہیں تھے، توریت کے حافظ تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضور کی آمد کی خبر سنی، حضور کے خصائل کو اور حضور کی خصوصیات کو سنا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی خصوصیات ہیں جو توریت میں ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آمد پر حضور کے ہاتھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کر لیا۔ اب اللہ کی عادت کیا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی کسی گروپ کے اندر آپ بات کریں کہ یار فلاں خاندان کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو سب لوگوں کو برائی نہ ڈالیے، جو برے ہیں ان کو برا کہیے، جو اس خاندان میں اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا کہیے۔ کسی گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، 4 برے ایک اچھا ہے، تو 4 کو برا کہیے، ایک کو اچھا کہیے۔ اللہ کی بھی عادت یہ دیکھیں کہ پہلے 161 آیت تک اللہ نے چھٹے پارے کی ابتدا سے لے کر 161 آیت تک ان یہودیوں کی بات کی جنہوں نے جرم کیا، لیکن ان یہودیوں میں بھی جو تھوڑے لوگ ایمان والے تھے اللہ نے ان کی تعریف کی تاکہ ان کو ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ ہمارے ایمان کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے 162 میں کیا کہا؟ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور فرمایا لیکن ان یہودیوں میں جو راسخ ہیں علم کے اندر، یعنی علم کے اندر دل سے اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ راسخ کس کو کہتے ہیں؟ راسخ مانے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، یعنی وہ علم جو آدمی کے دل میں اتر جائے اس کو کہتے ہیں راسخ فی العلم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم کو پیا ہے، علم کو سمجھا ہے، علم کو حاصل کیا ہے، راسخ فی العلم ہیں۔ فرمایا والمؤمنون، اور وہ ایمان والے ہیں، یؤمنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے حبیب اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور نازل کی ہے اللہ نے آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر، والمقیمین الصلاۃ، اور کیا ہی اچھے وہ لوگ ہیں، کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ جو یہودیوں میں سے ایمان لے کر آئے ہیں راسخ فی العلم ہیں، جنہوں نے پچھلے نبیوں کو بھی مانا، اے حبیب آپ کو بھی مانا، اولئک سنؤتیہم، اے حبیب ان تمام کو ان قریب آپ کا رب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے ان یہودی علماء کا جو اسلام لائے ان کی تعریف کی ہے قرآن نے، اور میں ابھی 1-1.5 مہینے پہلے فیس بک پر میں نے کلپ دیکھا ایک شیعہ ذاکر کا، وہ صحابہ پر رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرتے ہوئے، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ تو بعد میں ایمان لائے، یہ تو پہلے یہودی تھے، اور یہودیوں نے آ کے حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ اور قرآن تو ان یہودی علماء کی جو ایمان لائے تعریف کر رہا ہے، اور یہاں ایک ذاکر منبر رسول پر بیٹھ کر وہ جو پچھلا دین تھا اسلام لانے سے پہلے صحابی کا، اس دین پر صحابی کو مطعون کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے۔ تو کیا یہ بدبخت لوگ قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ نے تو ان کی تعریف کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے کتنی مذمت کی ہے برے یہودیوں کی، لیکن یہاں اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی ہے۔ تو قرآن تو بار بار صحابہ کی بات کرتا ہے، قرآن بار بار صحابہ کے لیے کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے والے۔ مجھے بتائیے جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، نماز پڑھنے والے اس دور میں کون تھے؟ صحابہ۔ زکوٰۃ دینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ ان صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ہم نے ان تمام کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔
تو پتہ چلا یہ تاریخ کی کتابوں کو قرآن سے جوڑ کر صحابہ کی برائی کرنا ایک لحاظ سے ان آیات کا ایک معنی میں انکار کرنا۔ ہم کسی تاریخ کی کتاب میں جو کہ صحابہ کے دور کے 400-500 سال بعد لکھی گئی ہو اور کسی میں صحابی کی کوئی برائی کسی نے لکھ بھی دی ہوگی تو ہم اس کو قرآن کے مقابل تھوڑی لے کر آئیں گے۔ ہمارے لیے رب کا کلام سچا، رب کا نبی سچا، اور اس کلام کا حرف حرف سچا ہے۔ ہم اس کی تاریخ کی کتاب کو رد کریں گے کہ ایک ایسی چیز جو 400 یا 300 یا 500 سال بعد صحابہ کے لیے لکھی گئی ہے، اس کے لکھنے والے کو کیا پتا کہ صحابہ نے زندگی کیسے گزاری ہے، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ قرآن آپ کو بیان کرتا ہے کہ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ یہ صحابہ کی منقبت ہے جو قرآن نے بیان کی۔ اب آگے سنیے، آیت نمبر 163 ہے۔ یہودی آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ پر وحی آتی ہے؟ وحی تو اللہ نے صرف دنیا میں ایک ہی شخص پر بھیجی ہے اور ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کا کوئی پیغام آیا ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی وحی آئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے ان کے اس قول کا رد کیا اس آیت میں، آیت نمبر 163 میں کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن آیتوں میں اللہ نے اپنے نبیوں کا نام ذکر کیا۔ قرآن کریم میں 25 کے قریب انبیاء کا ذکر ہے، 25 کے قریب نبی علیہ الصلوۃ انبیاء علیہ السلام کے نام آئے، لیکن ہیں کتنے وہ میں اس آیت کے بعد بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے حبیب بے شک وحی کی ہم نے الیک آپ کی طرف، بالکل اسی طرح کما اوحینا، کما مانے بالکل ایسے ہی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، جیسے اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی ہے نوح کی طرف۔ نوح علیہ السلام کے سب سے پہلے ذکر اس لیے کیا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد ساری مخلوق مر گئی تھی اور دوبارہ سے اس دنیا کے اندر مخلوق کی جو ریکریشن ہوئی ہے وہ ان لوگوں سے ہوئی ہے، اس جانوروں کے ان جوڑوں سے ہوئی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں جو شریعت کو لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکا۔ نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو اللہ اکبر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جو قوم جس پر سب سے پہلے اللہ کا عذاب آیا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے طویل عمر عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے ان کی 1000 سال عمر ہوئی، 1000 سال تک اپنی قوم کو وہ تبلیغ کرتے رہے۔ 1000 سال میں ان کی معجزہ یہ تھا، 1000 سال میں نہ ان کے بال وائٹ ہوئے نہ ان کے دانت گرے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہی جوانی کی ان کو عمر عطا فرمائی۔ تو یہ مفسرین نے اس حوالے سے لکھا، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی کما اوحینا، جیسے ہم نے وحی کی الی نوح، نوح کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی، جو ان کے بعد تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو نبی ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی جیسے آپ کی طرف وحی کی۔ وأوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی بالکل آپ پر اسی طرح جیسے ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہ اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ تو پتہ لگا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اس لیے پہلے نام کس کا آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد کس کا نام آیا؟ اسحاق علیہ السلام کا۔ اس لیے بائبل کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ اسحاق علیہ السلام کو بڑا بیٹا بنا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو جو لے کر گئے تھے قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اس کی جگہ انہوں نے بائبل نے نام لگا دیا اسحاق علیہ السلام کا، تاکہ جو ذبیح اللہ کی شان اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ شان وہاں سے ہٹا کر اسحاق علیہ السلام کو دے دی جائے، تاکہ حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو بنو اسماعیل کی شان پر کے حوالے سے بائبل میں کوئی فضیلت نہ ملے۔ انہوں نے اس کو رد و بدل بائبل میں اس طرح کیا، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ بڑے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اور بائبل بھی یہ بیان کرتا ہے
کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے تھے یعنی پہلے بیٹے تھے، ان کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کے بیٹوں کی طرف۔ بیٹوں میں کون آ گیا؟ یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یوسف علیہ السلام کی طرف فرمایا وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوبا اور ایوب علیہ السلام کی طرف، و یونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا داود زبورا اور ہم نے داود کو عطا فرمائی زبور۔ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ سب کی طرف وحی کا جملہ استعمال کیا اور زبور کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا جناب داؤد کے لیے۔ فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہودیوں نے اعتراض یہ کیا تھا نا، جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے صرف وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں کیے، سارے نبیوں پر نازل کی۔ اور جو تم کہتے ہو کہ قرآن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں آتا ہے، وہ اس لیے اس سے پہلے بھی اس کی مثال موجود ہے کہ زبور کو بھی ہم نے ایک ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ زبور کو بھی تھوڑے تھوڑے عرصے میں ہم نے نازل کیا، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا۔ کل میں نے بیان کیا تھا آپ سے، اس کا ریزن کیا؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں شریعت چاہیے، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی شریعت کے احکام لے کر آ گئے۔ ایک ساتھ جب احکام آئے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو وہ ایک دم گھبرا گئے یہودی، اور انہوں نے پوری کتاب کا انکار کر دیا، جس پر اللہ نے ان پر کیا کیا تھا، جو ہم نے کہا تھا ورفعنا فوقہم الطور، طور کو ان کے سر پر بلند کر دیا۔ اللہ نے اس امت پر مہربانی کیا کی؟ اللہ نے میرے آقا کے صدقے ہم پر یہ مہربانی کی کہ اللہ نے شریعت کے احکام دیے آہستہ آہستہ۔ شراب آتے ہی حرام نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں کا جو دور تھا عرب کا، اس کے اندر شراب عام تھی، تو رات کو جو شراب پینے کا عادی ہے، صبح فجر اٹھ کر اٹھے اور فجر میں کہہ دیا جائے شراب حرام ہے، تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ بموقع محل اللہ نے حلال و حرام کے ہمیں احکامات دیے، تاکہ اس امت کو اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ نے اس امت کی آسانی چاہی۔ اور پھر زبور کی یہاں جو بات کی ہے، اب یہ زبور الگ سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ میں نے آپ کو بیان کیا تھا بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک کہلاتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک کہلاتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو جیوز مانتے ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ پر جیوز بلیو نہیں کرتے، کیونکہ نیو ٹیسٹیمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو وہ نہیں کہتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں جو عیسائیوں میں مشہور ہے نیو ٹیسٹیمنٹ وہ ہے انجیل، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے وہ ہے توریت۔ لیکن اسی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر زبور کے حصے بھی شامل ہیں۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہوا کہ وہ سارے بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء آئے تھے، ان انبیاء کے صحیفوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اس میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام کا صحیفہ بھی ملے گا، اس میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحیفہ بھی ملے گا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، اس میں آپ کو زبور کا حصہ بھی ملے گا، پوری زبور ملے گی اس میں آپ کو۔ اس کے علاوہ 17 کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام، ان تمام کے صحیفے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کچھ تو ایسی روحانی باتیں اس میں ہیں کہ آدمی کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یار یہ شاید وہی حصہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا، اور کچھ ایسی باتیں جو دوسروں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ زبور کیا تھی؟ زبور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کا حسن بھی دیا تھا، آپ کے ہاتھ کے اندر لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا اور اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ تو آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو زبور کا صحیفہ ہے حضرت داؤد والا، اس کے اندر اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے مناظر کے بارے میں اللہ کی تعریفی جملے، آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اسے پڑھتے تھے تو لحن داؤدی کہا جاتا ہے، وہ اتنی خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے
کہ تمام قوم، تمام چرند پرند آ کر آپ کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بہترین قاری، شاندار قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تو حضور نے فرمایا اے ابو موسیٰ، اللہ نے تجھے لہن داؤدی میں سے ایک حصہ عطا فرمایا۔ تو جو اچھا قاری ہو، جو اچھا نعت خواں ہو، جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، جو بچے حافظ بن رہے ہیں، ان کو اچھی دعا کیا دی جائے؟ اللہ تمہیں لہن داؤدی عطا فرمائے کہ تم قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ چرند پرند بھی تمہارے گرد جمع ہو جائیں، تم قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ کافر بھی تمہاری آواز کو سنے تو قرآن کا پیغام ان کے دل میں اتر جائے۔ آواز کا بڑا اثر ہوتا ہے، اذان دینا، نماز پڑھانا، قرات کرنا، یہ آواز بڑا اثر رکھتی ہے، وائس بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی جتنا اچھا ہو سکتا ہے قرآن کو اتنا خوبصورت پڑھو، اتنا اعلیٰ پڑھو۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اگر آپ حفظ کروا رہے ہیں، آپ جو ہے اگر ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے قراء سے پڑھائیے، جان نہ چھڑوائیے۔ قرآن شریف تو پڑھنا، چلو پڑھا لو بھائی، اب بچے نے کہیں سے بھی قرآن شریف پڑھ لیا، آپ سمجھ رہے ذمہ داری ہو گئی پوری۔ بھائی قرآن ایسا پڑھاؤ کہ جو قرآن جب وہ پڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ قرآن جب وہ پڑھے، جب مصلی پر آپ کی اولاد پڑھی کھڑی ہو کر پڑھائے تو پبلک وہ کہے کہ یار آج نماز بڑی جلدی ختم ہو گئی، حضرت آج سورہ رحمان سنا دیجیے۔ ایسا قرآن ہمارے بچوں کو آنا چاہیے حضرت، اور پھر دعا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ میری اولاد کو اور مجھے لحن داؤدی عطا فرما، وہ درد دے، وہ سوز ہماری آوازوں میں عطا فرما۔ تو میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ پتہ چل جائے کہ اس زمانے میں اگر زبور ہوگی تو کس طرح ہم اس کو پڑھ پائیں گے۔ لیکن پھر میں نے وہ کہا کہ ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بارے میں بلیو کیا رکھتے ہیں کہ اس کے اندر آج بھی وہ حصہ جو نبیوں پر نازل ہوا تھا ہمارا اس کے لفظ لفظ پر ایمان ہے، اور جو حصہ دوسروں نے بھی لایا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت نہیں معلوم یقینی طور پر کہ کون سا حصہ خدا کی طرف سے منزل من اللہ ہے اور کون سا حصہ ہے جو بندوں کا شامل کیا ہوا ہے۔ تو نہ ہم کلی طور پر انکار کرتے ہیں، نہ کلی طور پر اقرار کرتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہو اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہو، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جو اللہ نے نبیوں پر نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں۔ اللہ بھی فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ان کا قصہ بیان کیا ہے، یعنی جن نبیوں کی اللہ نے بات کی ہے ان تمام کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ وہ ہیں رسول جن کے ہم نے قصے، جن کی سٹوریز ابھی آپ سے ہم نے بیان نہیں کی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بلا واسطہ اللہ سے کلام کیا۔ یہاں پر اللہ نے، آپ دیکھیں نبی انبیاء ہیں کتنے۔ ابو ذر غفاری سے ایک روایت ملتی ہے، متعدد محدثین نے نقل کی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں نبی کتنے آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا 1,24,000۔ فرمایا ان نبیوں کے اندر رسول کتنے؟ فرمایا ان نبیوں کے اندر رسول ہیں 313، ایک میں آئی 314۔ لیکن اس روایت کی جو سند ہے، جو چین آف نیریٹر ہے، وہ ضعیف ہے، اس لیے حتمی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ انبیاء کتنی تعداد میں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اگر کوئی 1,24,000 بولتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ورڈ کیا ایڈ کر دیتا ہے؟ کم و بیش، یعنی جب نیاز دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو جب بچپن میں دیکھا نیاز دیتے ہو تو کہتے ہیں اللہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ کم و بیش اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر 1,24,000 نہ ہوں، 1,25,000 ہوں تو جو نبی ہوں ان کا انکار لازم نہ آئے، اور اگر 1,24,000 نہ ہوں، 1,23,000 ہوں تو ہم غیر نبی کو نبی مان لیں گے، اس لیے ہم کم بھی کر دیتے ہیں کہ اگر کم ہو تو مالک تو جانتا ہے۔ تو حتمی رائے کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ کتنے نبی آئے ہیں، اور میں نے کہا کہ اللہ نے کتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے صرف قرآن میں؟ 25 کا، کیونکہ قرآن اٹس ناٹ اے ہسٹری بک۔ کوئی کہے کہ یار اللہ سارے قصے لکھ دیتا، سارے قصے لکھتا تو پھر 30 پارے ہوتے اس کے، پھر تو 100 پر چلے جاتے معاملات۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم بھی جب کوئی اسٹوری بیان کرتا تو آپ دیکھیں گے ایک بات قرآن کی، قرآن کبھی بھی اس طرح ذکر نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں 2 لوگ رہا کرتے تھے، ان کے والد کا نام یہ تھا، وہ اس سن میں پیدا ہوئے،
کیونکہ یہ انداز ہے اسٹوری بک کا، یہ انداز ہے قصے کا، یہ انداز ہے ہسٹری کا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرنے کے بعد اس پوری اسٹوری میں جو قرآن جس رزلٹ کو نکال کر آدمی کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، قرآن ڈائریکٹلی اس قصے میں صرف اس چیز کی بات کرتا ہے کہ بھائی اس پورے مورل آف دا اسٹوری کیا ہے۔ پورا قصہ بیان نہیں کرے گا، مورل آف دا اسٹوری بیان کر کے کہے گا اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تو اے ایمان والوں تم یہ کرو، کافروں کی اس اسٹوری میں تمہیں یہ سبق ملتا ہے، اس کام سے بچو۔ تو مورل آف دا اسٹوری بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے، ورنہ قرآن کی طوالت کا تو اللہ غنی، کیا عالم ہوتا اگر سارے نبیوں کے اس میں قصے بیان کیے جاتے۔ پھر 2-3 آیتیں اور آج کا درس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا مفسرین نے لکھا کہ بھائی تم نے یہودیوں دوسرے نبیوں کو جو ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، تم نے کبھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کیا، اور سارے اعتراض تم ہمارے نبی کی بارگاہ میں لے کر آ رہے ہو۔ تو کبھی تم نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کے تحت کبھی تم نے ان سے بات کی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیوں نہیں کیا، اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیوں نہیں کیا؟ 3 انبیاء ہیں جن سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا ہے۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام، من وراء حجاب کے الفاظ کے پردے میں رہ کر حجاب میں اللہ نے ان سے بلا واسطہ کلام کیا، یعنی کوئی واسطے کے بغیر۔ دوسرے ہیں آدم علیہ السلام، جب وہ جنت میں تھے اور جنت سے ان کو نیچے اللہ نے بھیجا تو اللہ نے ڈائریکٹلی ان سے کلام کیا۔ اور تیسرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور معراج کی رات عرش بری پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کلام کیا، اور اہل سنت کے نظریے کے مطابق بلا حجاب کلام کیا، کہ دیدار بھی تھا اور کلام بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں کیا کلام تھا یہ پھر اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا کہ کیا کلام کیا، کہا ان ہوا الا وحی یوحا، اور ہم نے اپنے محبوب کو وحی کی جو کی۔ اب اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے۔ پھر آگے فرمائے رسولا مبشرین و منذرین، اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ رسالت اس دنیا میں کیوں ضروری ہے۔ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کے طریقے پر چلے، تو رسول اسے کیا کہیں؟ مبشرین، خوشخبری سنائیں، جنت کی باتیں بتائیں، اللہ کا انعام بتائیں۔ اور جو لوگ خدا کی راہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتابوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، وہ منذرین، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ دیکھو دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور تم خدا کی بارگاہ پیش ہونے والو۔ لیکن یہ ضرورت کیوں ہے رسولوں کی؟ اللہ اب کیا کہہ رہا دیکھیے، اللہ کہتا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس نہ ہو کوئی دلیل علی اللہ، اللہ کے خلاف رسول بھیجنے کے بعد۔ یعنی کہ جب اللہ نے رسول بھیج دیا اور قیامت کے دن جب ان لوگوں کو ہم عذاب دیں تو اللہ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ مالک تو نے تو ہمیں چانس ہی نہیں دیا، تو نے تو ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں دی، ہم تو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرا دین کیا ہے۔ تو اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے، ایک تو پہلی چیز اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ اس عقل پر بھی سوال کرے گا۔ نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہر قوم کی طرف تاکہ اللہ کا ایک نمائندہ آ کر اللہ کا پیغام دے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ انہیں عذاب دے تو ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں کہنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں غالب کی بات اس لیے کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری شان ہے، یہ میرا عدل ہے کہ میں اتمام حجت کر رہا ہوں رسول بھیج کے، لیکن اگر رسول کو بھیجے بغیر عذاب دے دوں تو میں عزیز ہوں، کائنات میری، بادشاہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بات اللہ رب العزت نے یہاں فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے تحت علماء نے بہت کلام کیا۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنا نبی ضرور بھیجا ہے،
پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو کچھ الگ الگ رائے بنا لیا. وہ کہا کہ جو ہندوؤں کے اندر کرشنا ہے یا بدھ مت میں جو ہے وہ گوتم بدھ ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہوں. اور بعد کے لوگوں نے ان کے لیے غلط اسٹوریز بنا لی, جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, تو ہندوؤں نے انہیں بھگوان بنا دیا, بدھ مت نے انہیں خدا بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی جب آئے ہوں تو اللہ کے نبی کے ایک روپ ہو. ہندوستان میں اس پر کافی ڈیبیٹ چلی, کافی گفتگو ہندوستان میں اس پر ہوئی ہے کہ یہ جو بت ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے اندر. تو ہم نے کہا کہ آپ یقینی طور پر تو کسی بت کا نام لے کر, کسی ہندوؤں کے خدا کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نبی ہوگا, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوا تو آپ نے ایسے شخص کو نبی مانا جو نبی نہیں تھا, تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا. تو آپ صرف اتنا عقیدہ رکھیے, اتنا نظریہ رکھیے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے, لیکن آپ دوسروں کے خداؤں کو نبی بنانا نہ شروع کر دیں. یہ بات لاجیکلی کہی جا سکتی ہے لیکن کنفرم کر کے کہی نہیں جا سکتی ہے, کیونکہ انڈین میڈیا نے ایک مولانا صاحب کو بڑی کوریج دی تھی ایک زمانے میں, کچھ سالوں پہلے. انہوں نے کہہ دیا تھا یہ کنہیا ہے, جو یہ کرشنا ہے, یہ لوگ ہیں. فرمایا اس نے کہہ دیا تھا ایک اسکالر نے انڈیا میں کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے. بعد کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ غلط بنا دیا. اس کو جو ہے ہندوؤں نے بہت اچھالا کہ دیکھو یہ تو نبی تھے, تمہارے لوگ بھی مان رہے ہیں, اسکالر مان رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ دین میں زیادتی کرنا ہے, اتنا ہی مانیے جتنا شریعت نے بیان کی. ہندوؤں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر پولیٹیکلی گین کرنے کے لیے ایسی بات نہ کیجئے جو شریعت سے ٹکرا رہی, اتنی مانیے. تو اب یہاں پر علماء دوسری ڈیبیٹ کی طرف آئے, وہ بھی بڑی اہم ہے. اللہ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا ہے اس لیے کہ وہ قوم والے کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کر سکیں. اب کہا کہ اگر کسی قوم کے پاس نبی نہیں آیا ہے تو کیا اس پر عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ہے آخری بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, لوگوں کے پاس عقل بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کسی قوم میں نہیں بھی آیا تو اللہ نے قوم کو عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ دماغ دیا ہے, تو اللہ کے دین کو خود ڈھونڈے, سمجھے اور اس پر ایمان لائے. اس آیت کو پیش کر کے وہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ہر قوم کی طرف نبی آتا ہے اور نبی بھیج کر اللہ اپنی حجت تمام کر دیتا, اور اگر کسی قوم کی طرف نبی نہیں آیا تو اس کو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جیسے اس دور کے اندر کوئی افریقہ کے جنگلوں میں کوئی قبیلہ آباد ہے, نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, نہ وہ دنیا سے کنیکٹ ہے, وہیں پیدا ہوئے وہیں مر گئے, انہی جنگلوں کے اندر, دنیا سے کنیکٹ ہی نہیں. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں اور اس طرح افریقہ میں اس طرح کے قبیلے موجود ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, انٹرنیٹ کیا ہے, کیا اویلیبلٹی ہے, ریلیجن کیا ہوتا ہے. تو امام ابو ماتوریدی فرماتے ہیں, اور احناف کا بھی یہ مسلک ہے, کہ اگر وہ صرف یہ مانتے ہو کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے, کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے, اتنا بھی مانتے ہیں, تو چونکہ ان تک دین پہنچا ہی نہیں ہے, ان تک کوئی بات ایسی پہنچی ہی نہیں ہے کہ جو رسالت کے متعلق ہو, جو خدا کے متعلق ہو یا قرآن کے متعلق ہو, تو جب ان تک نبی کی بات پہنچی نہیں ہے تو اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس طریقے سے جیسے ہم ایمان لائیں, تو کل قیامت کے دن ایمان نہ لانے کی ان کو سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی, مگر صرف ان کے جرائم کی سزا ان کو ملے گی. اگر چوری کی ہوگی, دغا کیا ہوگا, قتل کیا ہوگا. یہ ایک رائے ہے. لیکن آپ کہیں کہ یار امریکہ میں, یورپ میں, یہ جو دنیا کے اندر ان کی طرف بھی جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا, تو ہم یہ کہیں گے نہیں, ان تک پیغام پہنچ گیا, کیونکہ ان کی زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو گئے, ان کے پاس مسجدیں ہیں, ان کے پاس دائی ہیں, یوٹیوب اویلیبل ہے, موجود ہے, سارے پریچرز وہاں موجود ہے, یہ اس کو سنتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن ہے, یہ سب جانتے ہیں خدا کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے, رسالت کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے. تو یہ جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز اتمام حجت نہیں ہوگی, یعنی کہ ان کے لیے تو اللہ نے اپنے دین کو ان تک پہنچا کر اتمام حجت تمام کر دیا. لیکن آج بھی وہ جو قوم جو کہ جنگلوں میں آباد ہے, نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, نہ کتابیں ہیں, نہ کوئی ایسی بات پہنچانے والا, اس قبیلے کی طرف ہے, وہ جنگلوں میں رہے, وہیں پلے, وہیں بڑے اور وہیں مر گئے. تو اس معاملے پر ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور یہ آیت اس پر پیش کی جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اللہ اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے فرماتا ہے, فرماتے ہیں حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے, یہ یہودی جو بار بار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے, لیکن اللہ یشہد,
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے آپ کی طرف، انزلہ بعلمی، اور اللہ نے اس چیز کو نازل کیا ہے اپنے علم سے۔ یعنی اے حبیب پریشان نہ ہو، کوئی آپ کی نبوت کی گواہی دے نہ دے، آپ کا رب گواہی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اس کے رسول ہیں۔ فرمائے حبیب نبی تجھے ہم نے بنایا ہے، محبوب تجھے ہم نے بنایا ہے، رسول تجھے ہم نے بنایا ہے، کائنات سب انکار کر دے اور کوئی تیری گواہی نہ دے، لیکن اللہ یشہد، اللہ کافی ہے تجھے نبی بنا کر تیری نبوت پر گواہی دینے کے لیے، تیری گواہی ہم دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا والملائکۃ یشہدون، اور یہ کائنات میں انسان تو بہت تھوڑے ہیں، یہ کائنات سے زیادہ انسان میرے پاس فرشتے ہیں، یہ سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور جس کی اللہ گواہی دے دے، اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو، یا خود رکے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم طریقہ، اور اللہ انہیں سیدھی راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، مگر ہاں وہ طریقہ، وہ راستہ دکھائے گا۔ طریق کا معنی راستہ، آپ نے عرب میں گئے ہوں گے، طریق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی طریق کا لفظ ہے، الا طریقہ طا سے ہے، الا طریقہ جہنم، لیکن اللہ انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے نبی پر اعتراض کیا، ان یہودیوں کو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے الا طریقہ، لیکن ہاں یہ راستہ پائیں گے تو کون سا؟ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ عذاب دینا تیرے رب پر بڑا آسان ہے۔ اس آیت کو کنیکٹ کیجئے 5ویں سپارے کی آخری آیت سے۔ اللہ نے کہا عذاب دینا پوری مخلوق کو اللہ پر آسان ہے، اللہ کو مشکل نہیں ہے، لیکن وہ 5ویں آخری سپارے کی آخری آیت میں کیا کہا تھا؟ لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے تمہیں عذاب دینا، یعنی اللہ عذاب دے کر تم سے خوش نہیں ہوگا کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ خوش ہو، جیسے کوئی بادشاہ کسی مجرم کو سزا دے کر خوش ہوتا۔ 5ویں سپارے کی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، کیا خوبصورت آیت تھی۔ اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ پر آسان ہے عذاب دینا، وہ اکیلا میرا رب ساری کائنات کو ایک ساتھ عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، کیونکہ تم اس کے بندے ہو، ایمان لے آؤ تو تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت ہے 170 آج کے درس کی، اس کے اندر بھی رب کی میرے شان دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، اور تحقیق تمہارے پاس رسول آ گئے، بالحق، حق کے ساتھ۔ کہاں سے آ گئے؟ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ، یہ ہے اللہ کی طرف سے زبردست جملہ، فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ وَإِن تکفروا، اب دیکھیں یہ ہے میرے رب کی شان بے نیاز، یہ ہے میرے رب کا بے پرواہ ہونا، یہ میرے رب کا صمد ہونا، یہ میرے رب کا ہے غنی ہونا۔ اللہ نے پہلے کیا سمجھایا لوگوں کو؟ یہ میرے رسول حق کے ساتھ تمہارے پاس سے آ گئے، من ربکم، یہ تمہارے رب کے رسول ہیں، فآمنوا خیر لکم، تمہاری بہتری تم چاہتے ہو، ایمان لے آؤ۔ وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم نہیں مانتے تو بس سن لو، فإن للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، سب اللہ کا ہے۔ تم نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ جائے گا نہیں۔ جیسے ترمذی کی میں نے روایت آپ کو سنائی تھی، اللہ نے کہا ساری کائنات کے دل اس شخص کی طرح ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے، اور سب متقی بن کر اللہ کی شان بیان کرنا شروع کریں تو حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے میری شان کو ذرہ برابر بھی وہ سب بیان کر کے بڑھاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ شان والا ہے، آلریڈی شان والا ہے، انہ هو الغنی الحمید، وہ پہلے ہی شان والا۔ اور فرمایا اگر تمام مخلوق کے دل اللہ کے سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں
اور وہ سارے اللہ کی شان گھٹانا چاہیں، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر وہ رب کی شان گھٹا نہیں سکتے۔ پھر اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے لوگ، وہی ترمذی کی روایت، ساری کائنات کے لوگ ایک ساتھ ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کریں، جو مانگنا شروع کریں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے سب مانگیں اور سب کو میں ایک ساتھ دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکالو تو سمندر کے اندر سوئی پر جتنا پانی لگتا ہے، رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یہ ہے مولا کی شان۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ گے تمہارے لیے اچھا، نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کیا بگاڑتے؟ دنیا میں نافرمانی کرتے ہو فَإِنَّ لِلَّهِ، یہ شان دیکھو میرے رب کی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، نہیں مانتے ہو، فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں مانتے ہو تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، بادشاہی اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، وہ اللہ اللہ ہی ہے، مانو تب بھی اللہ ہے، نہیں مانو تب بھی اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو مانے گا علیمًا حکیمہ، اللہ اسے بھی جاننے والا، جو نہیں مانے گا علیمہ، اللہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ تمہیں نصیحت اللہ کیوں کر رہا ہے؟ حکیمہ، اللہ سزا دینے کی حوالے سے اللہ چاہتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اس میں حکمت ہے، دنیا کے بنانے میں، رسولوں کے بھیجنے میں، ایمان و کفر کے معاملہ کرنے میں، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہی تقاضا تم سے کرتا ہے ایمان لاؤ اور خدا کی بارگاہ سے اس کے محبوبیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لو۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج کم و بیش ایک رکوع پڑھا ہے، اس لیے کہ کل جو انشاءاللہ عز و جل ہم رکوع پڑھیں گے، اور کل ہماری ناشتہ بھی ہے، اور کل ہماری سورہ نساء بھی مکمل ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو سورہ نساء کل مکمل ہو رہی ہے اور کل ناشتہ بھی ہے، تو تمام احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔